بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ عراق کے شہر فدان ارم میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے، باقی 10 بڑے بھائی دوسری ماں سے تھے۔ باپ کے دل میں حضرت یوسف اور بنیامین کی شفقت و محبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سوتیلے بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اردن سے آنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم کے بدلے بیچ دیا اور شاہی محل میں پرورش پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا، جہاں تقریباً 9 سال گزارے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر بتانے اور قحط سالی میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوا اور آپ علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تقریباً 80 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ مصر پر حکومت کرتے رہے۔ وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کو اعلیٰ درجے کا منتظم اور مدبر تسلیم کیا۔ 110 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت توحید دے کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا اور اس نے کہا، اگر واقعی تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اس پر ابو جہل فوراً بولا، اے محمد، واقعی تم جادوگر ہو، تم نے ہماری آنکھ پر جادو کر دیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان مال میراث تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالی کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دوسروں کے یہاں افطار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ماہ رمضان میں عبادت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور یہ لوگ عن قریب آگ میں داخل ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 8،
آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ 1، حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ 2، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ 4، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ 5، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔